اور کوئی نہیں ہے. لیکن کیا ان کو اس مدد کی ضرورت ہے یا ان کو عزت کی ضرورت ہے؟ یہ تو ایک ایسی خواہش ہے جو یہی بتا سکتے ہیں, ہم تو کچھ نہیں بتا سکتے. کہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام, میں مسز داؤد گجرانوالہ سے. جی مسز داؤد, کیسی ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. میں جلدی سے یہی پوچھوں گی, ایک تو اس وقت سارے ملک کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے, جی, اور اس پروگرام کے ذریعے ہم یہ بھجوا سکتے ہیں حکومت تک پیغام کہ جس قدر برا حال کیا ہوا ہے اس سے بھی غربت پھیل رہی ہے, ہم اپنا کاروبار نہیں صحیح طرح سے کر پا رہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرا نام واچر میں لکھ لیا گیا ہے جی کے لیے. جی لکھ دیا گیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے اطہر صاحب کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. عباس صاحب, جی کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. جی سر. آپ کا پروگرام بہت ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. بہت شکریہ. تو آج کا جو ٹاپک ہے بہت زبردست ٹاپک رکھا ہے, اور جو آپ مہمان بلائے وہ بھی ماشاءاللہ, تو ان کو یعنی سن کے بہت دکھ ہو رہا ہے. بالکل صحیح بات. بدقسمت ہے وہ اولاد جو اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. بالکل صحیح. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی جی کہہ رہے ہیں. السلام علیکم عباس. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. سر میں عباس بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عباس صاحب کہیے. ہم کیسے مسلمان ہیں جو اپنے والدین سے یہ سلوک کرتے ہیں, جبکہ قرآن کہتا ہے اپنے والدین کو اف تک نہ کہو. اف تک نہ کہو. آپ پیغمبر اسلام والدین سے نیک سلوک کرنے کا حکم دے رہے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنے والدین سے یہ سلوک کرتے ہیں. تو بہت دکھ ہوا یہ سن کے نا کہ بیٹے نے اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھایا. عباس صاحب مسلمان تو بہت بات کی بات ہے, پہلے انسان تو بنے. ہم انسان ہی نہیں ہیں تو مسلمان کہاں بنیں گے ہم؟ دیکھیں ماں باپ کا رشتہ واحد رشتہ ہے جو انسان ساری دنیا کی دولت دے کے ماں باپ کو واپس نہیں لا سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. میں سمجھتا ہوں 2 سال پہلے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے. جی بالکل صحیح. جب وہ لاسٹ ٹائم بیٹھتے تھے تو میں دعا کرتا تھا کہ پروردگار میرے 5 بچے ہیں, ان کو اٹھا لیں, مجھے اٹھا لیں, میرے باپ کو بچا. لیکن اللہ کا کرنا یہ وہ ان کا انتقال ہو گیا, اور ابھی تک 2 سال پورے ہو گئے, ابھی تک میں فون کے آنسو روتا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. بس ان کے لیے دعا. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ابھی تو شاید آپ کو احساس نہیں ہوگا, لیکن جب کوئی چلا جاتا ہے نا زندگی سے تو آپ پھر بولتے ہیں وہ 5 منٹ چاہیے, وہ 1 منٹ چاہیے اس شخص سے بات کرنے کے لیے, صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں. آپ کے پاس اس وقت وہ ٹائم ہے, اگر آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو, تو اس وقت آپ کے پاس ٹائم اویل کر لیں, بیکاز یہ ٹائم نکل گیا تو آپ پوری زندگی عبادت کرتے رہیں. مجھے نہیں پتا, میں تو کسی کو جج نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا, لیکن آئی ڈونٹ نو یہ اپنے دل سے معاف کرتے ہیں نہیں کرتے, کر تو دیا انہوں نے, ان کے دل میں تو کہہ رہے میرے دل میں کچھ نہیں ہے, صرف ایک ہی خواہش ہے عزت دیں. آپ کچھ کہیں, I don't have any questions right now for you. You can just speak whatever you want to speak. والد کچھ سال پہلے انتقال ہوا ہے. آج میں بڑا مشہور آدمی ہوں, اللہ نے عزت دی ہے, شہرت دی ہے, علم دیا ہے, طاقت دی ہے, بڑے لوگ پیار کرتے ہیں, بڑے چاہنے والے لوگ اپنے پرابلمز لے کے میرے پاس آتے ہیں. اللہ کا کرم ہے, احسان ہے کہ پرابلم سالو ہو جاتے ہیں, مشورہ مانگتے ہیں لوگ. مگر کبھی کبھی میں جب کسی پرابلم میں ہوتا ہوں اور میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میرے پیچھے میرے والد نہیں ہوتے. تو اتنا ہجوم کے باوجود جو میرے اطراف میں ہر لمحے موجود ہوتا ہے, کبھی کبھی میں اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرتا ہوں. خدا کا کرم ہے کہ میری والدہ بھی حیات ہیں اور آج کل پاکستان سے باہر ہے, تو کبھی کبھی بڑا مس کرتا ہوں, اور یہ دعا کرتا ہوں ہر نماز کے بعد کہ پروردگار ان کی عمر دراز کرے, اور وہ جب تک سامنے ہو چاہے کچھ نہ کرے, بس وہ گھر میں بیٹھی نا, وہ اپنے کمرے میں بیٹھی, یہی کافی ہوتا ہے ہمارے لیے. تو جن کے والد نہیں ہے, والدائیں نہیں ہے, والدین نہیں ہیں, ان کو پتا ہے کہ دکھ کیا ہے. اگر دل میں محبت ہو اور احساس ہو اور قدر ہو والد کی. میں آپ سے سوال پوچھوں, آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے کہا میری خواہش جو میرے ماں باپ کی خواہش ہے وہ میری خواہش ہے. آپ کے ماں باپ کی خواہش اب تو آپ کی خواہش ہے, اب بعد میں نیچرلی آپ کی شادی بھی ہوگی, آپ اپنے گھر جائیں گی, آپ اپنے باپ کے اپنے بچے ہوں گے, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے کبھی کوئی ایسا سلوک کر سکتی جو ان کے بچوں نے ان کے ساتھ کیا؟ نہیں, ایسا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی, کیونکہ میرے پیرنٹس ہی جو ہیں انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا, اور آگے سے میں اگر اس طرح کروں تو وہ صحیح چیز نہیں ہوگی میرے لیے. کیونکہ اب وہ ان لوگوں نے میرا اتنا خرچہ برداشت کیا, مجھے پڑھایا, مجھے لکھایا, اور اگر آگے سے میں ان کا رسپانس صحیح نہ دوں تو یہ چیز بہت زیادہ غلط ہوگی. کیا آپ صرف اسی لیے رسپانس صحیح نہیں دیں گی کہ انہوں نے آپ کا خرچہ اٹھایا, یا پھر پیرنٹس کا رسپیکٹ کرنا ہر انسان کا فرض ہے, کیونکہ پیرنٹس ہمیں دوبارہ نہیں ملتے. ہر دنیا کی ہر چیز ہم لے سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں,
ہر خواہش ہم پوری بھی کر سکتے ہیں جدوجہد کے ساتھ، لیکن اپنے پیرنٹس کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے. ایک بڑی عجیب بات ابھی میرے ذہن میں آئی. ہم نے آج 2 مہمانوں کو بلایا، ان کا آپس میں بڑا عجیب و غریب تعلق ہے. ایک یہ بچی بیٹھی ہے جس نے اپنے والدین کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لی ہے نا. اپنے والدین کے لیے وہ ایک کریئر چوز کر رہی ہے کیونکہ میرے والدین کی خواہش ہے تو میری بھی وہ خواہش بن رہی. اور ایک والد بیٹھے ہیں کہ جن کی اولاد نے ان کی خواہش کو نہ سمجھا. ان کی کیا، انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اور اس باپ نے مانگا ہی کیا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. مرزا خان ہے، میں ڈسٹرکٹ کوہستان کے پی سے بات کر رہا ہوں. جی مرزا خان صاحب. جی آج ویسے میں پشاور آیا تھا تو ہمارے علاقے میں ویسے یعنی کمیونیکیشن ٹیلی ویژن آپ کے جو ہیلتھ ٹی وی ہے یہ پروگرام نہیں آ رہا ہے، لیکن ابھی پروگرام دیکھ رہا تھا تو ایک تو آپ سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ دونوں خاص کر آپ اور ڈاکٹر صاحب کے ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ہمارے معاشرے کے سامنے ایسے جو واقعات ہوتے ہیں ان کی عکاسی کرتے ہیں. میں جو افیکٹڈ لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہماری مطلب دعا ہے، دلی ہمدردی ہے، لیکن یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں. اور دوسری بات یہ کہ اسلامی تعلیمات سے ہم جب دور ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے پھر بھی انسانیت سے ہم لوگ دور ہوتے ہیں. اور یہ چیز اس طرح ہے کہ ہمیں زیادہ مطلب ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری عائلی جو زندگی ہوتی ہے اور پھر بھی بعزت مسلمان ہمارے سوسائٹی کے اندر ہمارے اولاد اور ہمارے ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ. اور دوسری بات یہ کہ یہ بندہ جو میں چھوٹی عمر میں یتیم ہو چکا تھا اور اس کو دیکھ کر یقین کریں مجھے بھی بہت زیادہ رونا آیا، کیونکہ میں جس وقت میں 6ٹھی میں پڑھ رہا تھا میرے والد صاحب نے میرے سامنے مطلب دم توڑ دیا، اور الحمدللہ میں نے اپنے والد کے سامنے مطلب اسی وقت میں نے سورہ یاسین پڑھ کے اسی ٹائم میں بالکل ہوش حواس کے ساتھ. لیکن آج میں کہتا ہوں کہ کاش اس بندے کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ میرا والد ایک ڈھانچہ سا ہو لیکن ہو. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اپنے امی کو جس طرح کے حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اس تک نہیں کرنا ہے، تو الحمدللہ آج تک اللہ نے توفیق دی کہ بوڑھی ماں زندہ ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم 8 بھائی ہیں کہ ہم آج تک علیحدہ نہیں رہتے ہیں. حالانکہ خاندانوں میں اس طرح نہیں ہوتا ہے، شادیوں کے بعد جدا ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بندے کو یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آپ کے اوپر ایک امتحان ہے. بے شک آپ نے اپنے والدین کو اچھا کیا، یہ آپ کا قبر کا معاملہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ اولاد جو ہے اپنی بیویوں کا زیادہ سنیں گے اور ماں باپ کو نوکروں کا درجہ دیں گے. صحیح بات ہے. بہت شکریہ سر، مرزا صاحب آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ، کہیں میں جائے گا، دیکھتے رہے گا ڈاکٹر موئز لاؤنج. نتھنگ ٹو سے، کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین. بات شروع خواہشات سے ہوئی تھی اور پتہ نہیں کہاں کی کہاں نکل خواہشات گئی. کی بات تھی نا کہ باپ کی خواہش کہ زندگی بھر اس نے محنت کی، اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو پڑھایا. یہ خواہش تھی کہ میرے بچے کامیاب ہوں، زندگی کے اندر کامران ہوں، ان کی اولاد کو میں اپنی گود میں کھلاؤں. یہ تو جائز خواہشات ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی معصوم سی خواہشات ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے ان خواہشات میں. اور مجھے ابھی انہوں نے ایک بات بتائی، مجھے پھر اگین بڑا افسوس ہوا اور حیرت بھی ہوئی کہ بچے مکان میں رہتے ہیں، ان کے سر پہ چھت ہے اور ان کے سر پہ چھت نہیں ہے. اور ان کے بچوں کو پتا ہوگی کہ میرے والد کے سر پہ چھت نہیں ہے. اور کیسے سوتے ہوں گے گھر میں وہ رات کو اطمینان سے؟ کیسے نیند آتی ہوگی؟ ان کی نیند کا تو نہیں پتا، شاید بہت اچھا بستر ہوگا، شاید آج کل سو بھی رہا، لیکن وقت ایک جیسا کبھی نہیں لگتا. دس ٹو شیل پاس. اچھا سر سمر صاحب، آپ سے وقت ہمارے پروگرام کا نیچرلی ختم ہونا. آپ مجھے بتائیں اگر آپ کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں، اینی تھنگ دیٹ وی کین ڈو، ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم کے تھرو؟ کیونکہ آپ نے بہت عزت ہمیں عطا کی کہ آپ نے آ کے اپنی بات ہمارے ساتھ شیئر کی. میں آپ کی بیٹیوں کی طرح ہوں، کبھی آپ کو میری ضرورت ہے، آپ مجھے بتائیں اینی تھنگ دیٹ وی کین ڈو فار یو، اور یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو یور کڈز، اپنے بچوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی، اینی تھنگ، یو آر جسٹ وی آر ہیئر فار یو. ایک بیٹی کی طرح میں آپ کو کہہ رہی ہوں. باقی
بچوں سے تو مجھے ابھی کچھ وہ نہیں ہے، کوئی گلا